السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ کورونا وائرس تقریباً ہر روز ہی نئے ریکارڈ بنا رہا ہے۔ آج بھی ملک میں 97 افراد کورونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر جو NCOC کے اجلاس کی بھی صدارت کرتے ہیں، انہوں نے ملک میں کورونا کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا، مگر ان ناگفتہ بے حالات کا ذمہ دار صرف اور صرف عوام کو قرار دے دینا یہ بھی مناسب نہیں۔ عید الفطر پر ان کا کہنا تھا کہ عوام کی بے احتیاطی ہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے کورونا پھیلا۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کے فیصلوں کو کورونا کے پھیلاؤ کا سبب قرار دیا۔ وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ملک میں کورونا زبردستی پھیلایا گیا، مگر ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہو رہا ہے، یعنی عوام۔ علام و مصائب عوام جھیل رہے ہیں، لیکن سیاسی قیادت کے ایک دوسرے پر الزام تراشی، دشنام ترازی وہ جاری ہے۔ مگر الزام تراشی تو امریکی صحافی سینتھیا ریچی نے بھی کی ہے اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر۔ انہوں نے بھٹو زرداری خاندان کے تقریباً تمام افراد پر مختلف الزام تھوپنے کے بعد پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر تہمت لگا دی۔ الزامات اس قدر سنگین اور کبھی ہیں کہ ہر صورت تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ الزامات عام اشخاص پر نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم، وفاقی وزراء یعنی انٹیریئر منسٹر، وزیر ہیلتھ، یہاں تک ان پہ الزام لگے ہیں۔ معاملہ عدالت جا چکا ہے، مگر تازہ ترین الزامات پر نہیں بلکہ بینظیر بھٹو شہید پر لگائے گئے الزامات پر۔ مگر سیاست میں گرما گرمی صرف غیر ملکی خاتون ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ دیار غیر سے آنے والی ایک تصویر کے باعث بھی ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ ادھر شہباز شریف کے گرد دیب کا گہرا تنگ ہوتا ہے، ادھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تصویر پہ تصویر آ جاتی ہے۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ یہ تمام موضوعات آج کے انسائٹ کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا، سینئر صحافی اور تجزیہ کار چودھری غلام حسین اور رہنما PTI اور MNA امجد خان نیازی۔ مگر آج گفتگو کریں گے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سلیم صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سلیم صاحب، آپ کے لیے 3-4 ٹاپکس ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کورونا کا بھی ظاہری بات ہے ایک ایشو موجود ہے، بجٹ کی بھی آمد ہے، آپ کی ایکسپرٹیز فائنانس کی بھی ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ لیکن پہلے ایک تھوڑا سا ایک چیز چاہتا ہوں کہ اس کو ایڈریس بھی کر لیا جائے۔ کل جو الزامات لگے ہیں، جو امریکن جرنلسٹ ہیں جو پاکستان میں، سینتھیا ریچی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، انٹیریئر منسٹر، پرائم منسٹر، بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز آئے ہیں۔ آپ بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے، آپ کے سارے کولیگز ہیں، اس پہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا واٹ از دس؟ دیکھیں جی، میں تو کافی ٹائم سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ محترمہ یہ عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہیں، بٹ مجھے کوئی اس کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وائی آفٹر 10 years being in Pakistan she has to raise these issues۔ تو دیکھیں، چارج لگانا تو کوئی بھی کسی پہ چارج لگا سکتا ہے، مگر 10 سال کے بعد یہ چارج لگانا مجھے ایک تو کوئی اس کا سینس سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو وہ باتیں بھی کچھ کر رہی ہیں وہ بڑی کچھ عجیب سی ہیں کہ جی پریزیڈنسی میں میرے ساتھ یہ ہوا اور ایسے ہوا۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ یہ دو لوگ جو پرائم منسٹر اور مخدوم صاحب ہیں، یہ تو پریزیڈنسی میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو مطلب مجھے کچھ ان کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کا مقصد بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ I have yet to understand what is the reason۔ لیکن سلیم صاحب، آپ کی پارٹی بڑے پرائیڈ کرتی ہے خواتین کے حقوق پہ بھی، پیپلز پارٹی از اے پروگریسو لبرل جماعت، لیکن جب یہ چیز آ جاتی ہے ڈینائل تو آ گیا ہے۔ گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ وہ بالکل اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات ہی نہیں اس کا جواب دے۔ رحمان ملک نے بھی کہا کہ جواب دینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر اس طرح کی چیز آ رہی ہے، انویسٹیگیٹ ہو، اگر غلط الزام لگا رہا ہے دیٹ پرسن شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک، اور اگر اس کو کوئی حقیقت ہے اس کو دیکھا جائے۔ اٹ شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، بٹ دیکھیں نا، 100 ملین عورتیں رہتی ہیں اس ملک میں، اگر 50-50 جینڈر پاپولیشن بھی آپ کیلکولیٹ کریں تو 100 ملین عورتوں نے تو آج تک کوئی اس قسم کا الزام نہیں لگایا۔ یہ محترمہ آتی ہیں امریکہ سے، 10 سال یہاں رہتی ہیں، اور 10 سال کے بعد وہ ان لوگوں پہ الزام لگا دیتی ہیں۔ تو میرا خیال آئی ڈونٹ نو، کوئی مجھے میں کہہ نہیں سکتا کیا وجہ ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر آدمی کو اس وقت یہی تشویش ہے کہ یہ میڈم کیوں اس قسم کی بات کر رہی ہیں
اور ان کا کیا سلیم موٹیو ہے. صاحب دو پوائنٹس ہیں نا. دیکھیں آپ نے سر ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کی 10 سال کے بعد کیوں, وائی دس ایٹ دس مومنٹ, اب کیوں, اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے. یعنی دونوں چیزیں نا کہ انصاف تو فل فور ہونا چاہیے جس کے ساتھ اگر ہوا ہے کوئی, دیکھیں اس کو. اور 10 سال پہلے جو چیز ہوئی ہے اس کو اب کیوں ریز کیا جا رہا ہے اگر ہوئی بھی ہے, اور وہ بھی جب پیپلز پارٹی سے لڑائی ہوئی ہے پہلے کیوں نہیں ریز کی گئی یا اسی وقت کیوں نہیں ریز کی گئی. چلے لیکن چیز ہے جس کے اب میرا خیال ہے انویسٹیگیشن ہوگی, دیکھا بھی جائے گا کیونکہ معاملہ بھی ہے تو موجود دیکھا جانا چاہیے. اور تینوں ہمارے پارٹی کے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں اور ان پہ اگر اس قسم کی ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے تو انہوں نے رسپونڈ بھی کیا ہے. مخدوم شہاب الدین صاحب نے بھی رسپونڈ کیا ہے, یوسف رضا صاحب نے بھی رسپونڈ کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اس ٹائپ کی ایکوزیشن لگانے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا آگے جا کے. چلیں یہ تو اس کو تو ایڈریس کر لیا ہم نے. اب آ جاتے ہیں میجر ایشوز کی طرف. سر کرونا اب جس طرح اس کی ٹریجیکٹری گرافس آ رہے ہیں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, دنیا میں کم ہو رہا ہے, پاکستان اور جو ممالک شروع میں بچے ہوئے تھے اب وہاں پہ انکریز ہو رہا ہے. اسد عمر نے بھی آج کہا کہ جو عوام نے عید ایسے کی ہے کہ جیسے ان کی آخری عید ہے. اب خدا نخواستہ نہیں تو اسد عمر صاحب سے آپ یہ پوچھیں نا کہ عید میں لاک ڈاؤن کھولا کس نے. سر اب اس کا خمیازہ تو عوام بھگت رہی ہے اور پھر کہتے ہیں عوام نے عید ایسے منائی ہے. ارے بھائی آپ کو عید پہ لاک ڈاؤن کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا لوگ گھروں میں عید منائیں. اچھا سر اس میں پیپلز پارٹی کی تو بات کافی حد تک واضح ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا ہوا ہے, آپ نے بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی ڈونیشن دی ہیں, سینیٹائزر گیٹس آپ نے دیے ہیں, سینیٹائزیشن گیٹس دیے ہیں سندھ اسمبلی کو بھی, پارلیمنٹ کے لیے بھی. تو ایک طرح سے آپ نے رسپانسبلٹی کا ثبوت اور جو اس کا ہے کہ پرسنل بھی آپ نے کنٹریبیوشن ایک دیا ہوا ہے. لیکن باقی جو آپ کے دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ مشینری ہے, کل پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ جی اب اس نے تو پھیلنا ہے, جو کچھ ہونا ہے کرونا نے تو ہونا ہے, ہم بند نہیں کر سکتے, چیزیں نہیں کر سکتے, اکانومی والا یہ آرگومنٹ ہے. اسد عمر بھی آج اس کو ریٹریٹ کر رہے ہیں. اب اس کا جو ادر سائڈ جو آ رہی ہے, اب جب یہ ہماری ڈیتھس پڑ رہی ہیں, باقی چیزیں اب آ رہی ہیں, اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, کیا وی آر ٹو لیٹ؟ دیکھیں جی پہلے تو ہم نے ٹیکل ہی اس کو غلط کیا. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے اپنا کیس ڈیٹیکٹ کیا. جب ڈیٹیکٹ ہوا فیبروری میں تو انہوں نے امیڈیٹلی لاک ڈاؤن کی طرف سچویشن کو وہ لے گئے, جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرٹیسزم کیا. اب دیکھیں آپ کے پاس اگزامپلز ہیں چائنا کی. چائنا نے ووہان کو سیل کر دیا. انہوں نے نہ کسی کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, کوئی بھی ہو, نہ آپ اندر آ سکتے ہیں ووہان کے. اور میں کہتا ہوں کہ دیٹ واز اے لیسن فار دا ورلڈ. اور جن ملکوں نے وہ نہیں کیا they are going to pay dearly and they are paying dearly. آپ یو کے کو دیکھ لیں, آپ اٹلی کو دیکھ لیں, اور جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا سیویئر قسم کا, وہ نیوزی لینڈ آپ کے سامنے ہے, دے آر کرونا فری کنٹری. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم فیبروری میں فار 1 month ہم اس کو سیریسلی لے لیتے اور سیریس لاک ڈاؤن ہوتا, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی, ساری ہماری ایجنسیز بھی, ساری پروونشل گورنمنٹس بھی آن بورڈ ہوتی, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں آج پاکستان would be having very few numbers of corona. مانوی والا صاحب وہ تو اب ختم ہو گیا, اب کیا کریں, اب تو یعنی حالات, اب جب چیز ختم ہو گئی اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہاں جی اب آپ, مطلب لٹرلی آپ نے کہا کہ اب آپ کرونا کو پھیلنے دیں, تو اب جب آپ نے خود کہا کہ اس کو پھیلنے دیں, عید منائیں, جو مرضی آئے کریں, تو دین ظاہر سی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عید کے بعد یہ گراف کیسے اوپر گیا ہے. آپ اگر عید کو لاک ڈاؤن رکھتے اور سب کو کہتے کہ آپ گھروں میں عید منائیں, باہر نہ جائیں, تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. تو آپ نے جو ڈیسیشنز لیے اس کا ہی پھر اب ریزلٹ آ رہا ہے, اور آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا ڈیئرلی, اینڈ اٹ ول کاسٹ پیپل اے لاٹ. چلے جی, ہماری دعا بھی ہے کہ کم سے کم ہو. لیکن جو آرگیومنٹ کی ادر سائڈ ہے اس پہ ہم آتے ہیں, اکانومی پہ. آپ کی بھی اسپیشلٹی ہے اکانومی, آپ خود بھی اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اب چیلنج ہے بجٹ بھی, بجٹ کے بعد اگلے آنے والا سال بھی, بلکہ آنے والے 2-3 سال ہمارے لیے چیلنجز ہوں گے. تو وہاں پہ کیا ڈفرینٹ ہمارے لیے اپرچونیٹی چیز ہے کہ جو ہم کریں تاکہ تھوڑا سا اس کو کرو سے ہم ذرا آگے آ جائیں, جو کرونا کے ڈیمیج ہے اس کو منیمائز کر سکیں؟
دیکھیں جی، یہ دنیا کے لیے چیلنج ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. اور ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری ویسی اکانومی بڑی فریجائل قسم کی اکانومی ہے. کوئی بھی افیکٹ آ جاتا ہے تو ہماری اکانومی افیکٹ ہوتی ہے، اور اس میں تو دنیا کی اکانومیز افیکٹڈ ہیں، بڑے بڑے ڈیولپ ملک کی اکانومیز افیکٹڈ ہیں. تو آبویسلی ہماری بھی اکانومی افیکٹ ہوگی اور ہو رہی ہے. تو ہمیں میجرز بیسکلی یہ لینے پڑیں گے کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا، ہر حالت میں بڑھے گا، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بڑھنے میں ہم اکانومی کے کس سیکٹر کو سپورٹ چاہیے، ہمیں کن چیزوں کو ریوائیو کرنا ہے، کن چیزوں کو سپورٹ کرنا ہے، ڈومیسٹک اکانومی کو سپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے ٹو بینیفٹ پاکستان اینڈ ٹو بینیفٹ آر اکانومی. تو یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کی انالیسز ہمارے پاس ہونی چاہیے فائنانس منسٹری کے پاس، اور اس کو ہمیں اکارڈنگلی ایڈریس کرنا چاہیے، نہیں تو وی ول فیس ڈیفیکلٹی. دیکھیں ڈیفیکلٹی، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ٹائمز، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر آ رہا ہے وہ بے روزگاری کا ہے. کیونکہ لوگ جب بے روزگار ہوں گے، آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی، ٹیکسز آپ کے کم ہو رہے ہیں، تو ٹیکسز کم ہوں گے تو گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. جب دینے کے لیے نہیں ہوگا تو کن سیکٹرز کو کیسے وہ سپورٹ کرے گی گورنمنٹ؟ بیکاز ایوری ون، ہر انڈسٹری گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور اس سارے صورتحال میں جو اسٹیل مل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اسٹیل مل کو کر کے، از اٹ دا رائٹ ڈیسیجن؟ سینٹ میں آپ بھی موجود ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں آپ سینٹ کے، وہاں پہ بڑی بحث ہوئی ہے، اپوزیشن نے بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے، لیکن بند کرنے کے علاوہ کوئی اور سولوشن کوئی کر سکتے تھے ابھی، یا گورنمنٹ کے پاس کوئی اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ تو ان کی گورنمنٹ کا پہلے ہی سلوگن تھا کہ جی ہم جو ادارے ہیں، جو کمپنیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں گورنمنٹ کی، ان کو ہم ریوائیو کریں گے، اور ہم یہ ساری چیزیں دوبارہ آن ٹریک لائیں گے اور ان کو پروفیٹیبل کریں گے. اب جب آپ ان کو بند کرنے جائیں گے، امپلائیز کو ریلیو کریں گے، تو ساری چیزیں ہوں گی، تو اس کا بیک لیش تو آئے گا. آپ نے کہا کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے، تو جب آپ خود یہ چیزیں کمٹ کر کے آئیں گے اور اس کے آپ کانٹری سٹیپس لیں گے، تو آبویسلی اس کا امپیکٹ تو آئے گا. اب یہ جو کروڑوں نوکری والی آپ نے بات کی، اب اسٹیل مل کے بھی جیسا کلاسک ایگزامپل ہے، لیکن سر یہ پھر وہ بلیم کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہ پروفٹ میں تھی، 2008-9 کے بعد لاس میں آنا شروع ہوئی، پھر 2015 میں جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، جن کی ایکسپرٹیز، جن کا اپنا ذاتی کاروبار اسٹیل کا ہے، اس زمانے میں اسٹیل مل بند ہو گئی. جب آپ لوگ بھی 10 سال میں نہیں کر سکے تو ان کو بلیم کرنا کتنا مناسب ہے؟ نہیں، ہمارے ٹائم میں تو دیکھیں لاس اینڈ پروفٹ تو ہر بزنس میں چلتا ہے، اور سٹیل میں اسپیسیفکلی گرافس ان کا بھی کبھی نیچے جاتے رہتے ہیں سٹیل کے، اور ورلڈ اگر آپ سٹیل کو دیکھیں تو وہ اسی طرح پیٹرن میں چلتا ہے کہ کبھی لاس کرتا ہے، کبھی پروفٹ کرتا ہے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ ہمارے وقت تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے سٹیل مل کو کافی حد تک چلایا، 60-70% کی پروڈکشن بھی آ رہی تھی، اور کافی حد تک سٹیل مل واز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب اس کے بعد 2015 میں سڈنلی کیوں بند کر دی گئی؟ مجھے یاد ہے کہ کوئی گیس کا کنیکشن، ان کے کوئی گیس کے ڈیوز تھے، وہ پے نہیں کر سکے، تو اس کو گیس کو ڈسکنیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جی اس کے بعد پھر سٹیل مل آن ہی نہیں ہوئی. اب یہ اس گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی تھی، کیوں انہوں نے بند کیا، کیا ان کو نظر آیا بند کرنے میں؟ پھر انہوں نے کوشش کی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی، یہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکی. اب پھر سن رہے ہیں کہ یہ اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، ریسٹرکچر کر کے پرائیویٹائز. اور سر پہلے بھی 2005 میں بھی کوشش کی گئی تھی، مشرف صاحب کی، افتخار چودھری صاحب نے اس کو پھر اسٹے دیا شوکت عزیز کے ٹائم پہ. اسٹیل مل بڑا وہ ایک اب آن گوئنگ ہے، اب یہ لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں، اسٹے لے رہے ہیں، یعنی معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اسٹیل مل کا. اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، ان کا جو لاسز ہیں وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. پاکستان کے خزانے میں سب سے بڑا بوجھ اب یہی جو ادارے ہیں ہمارے، جو لاس میکنگ ہے، وہ بنتے جا رہے ہیں. تو اس طرح تو سر معیشت نہیں چل سکے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ادارے اتنے بڑا بوجھ نہیں ہے جتنا آپ کا پاور سیکٹر ہے. آپ کو پتہ ہے 2.3 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ جمع ہو گیا، اور دس از مینلی بینگ جنریٹڈ فرام دا گورنمنٹ اینڈ فرام دی پرائیویٹ سیکٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو آپ اگر پراپرلی رن کریں، ان کو ریسٹرکچر کریں، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ دے کین ورک ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور ان کے لاسز ختم کیے جا سکتے ہیں.
اور اگر ان کے اس کے لیے وہ پیسے بھی مانگتے ہیں جی، اگر نہیں پرائیویٹائز آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دیں پھر؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے لاسز نہیں ختم کیے جا سکتے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی ان کو چلایا جا سکتا ہے. ان کو دوسرے ماڈلز بھی ان کے ساتھ کریٹ کیے جا سکتے ہیں ان کو چلانے کے لیے. لیکن سارے ملک میں آپ دیکھ لیں ریلویز سب جگہ وہی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا مانڈوی والا صاحب کہ آپ جدھر دیکھیں نا وہاں پرابلم ہے. آپ چینی کا دیکھیں، جو چینی کا فورنزک کرایا رپورٹ کروایا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اکراس پارٹی لائن سب اس میں انوالو ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے پاور سیکٹر کی بات کی، وہاں پہ بھی یہی ہے. اب جو چینی کی رپورٹ ہے کیا اس پہ کوئی ایکشن ہو جائے گا؟ کوئی بندے جائیں گے اندر یا ایسے ہی؟ دیکھیں بڑی گورنمنٹ نے تو بڑا زور شور سے چینی کی انویسٹیگیشن کی ہے اور بڑا کلیم کیا ہے کہ جی ہم اس کو کریں گے، اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور اب پاور کی بات آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس کی بھی ہم رپورٹ لیں گے اور ہم ایکشن کریں گے. تو آگے جا کے پتا چلے گا کہ کیا ایکشن ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن سر اپوزیشن کے خلاف تو ایکشن ہو رہی ہے. شہباز شریف آپ کے جو نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے. تو جو نون اور پیپلز پارٹی ہے سینٹ میں تو آپ دونوں اگر مل جائیں تو آپ لوگ کافی اسٹرانگ ہیں. تو کیا آپس میں کوئی ہم آہنگی ہے، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا تو اپوزیشن کا کام ہے. آپ لوگ شیڈو گورنمنٹ بنائیں، آپ لوگ پروپوزلز دیں، چیزیں آئیں ہمارے سامنے، میڈیا ہائی لائٹ کرے اس کو. تو کتنی آپ لوگوں میں اتفاق ہے؟ دیکھیں اپوزیشن تو آن کی ایشوز متحد ہے، اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں اپوزیشن کو کہ وہ کافی کنسلٹیشن کرتے ہیں، جوائنٹ میٹنگز بھی کرتے ہیں بیفور دا سیشن، اور اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں اور ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایکشنز اپوزیشن کو لینے چاہیے ان چیکنگ دا گورنمنٹ وہ بھی ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ہیز ٹو پلے اٹس رول. لیکن مانڈوی والا صاحب وہ نہیں کرتی نا. دیکھیں جب زرداری صاحب کو کچھ ہوتا ہے نون والے چپ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہونے دو. شہباز شریف یا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چلو آئی آف دا اسٹارم اب ہم سے ہٹ گئی ہے، کہیں اور چلی گئی ہے. تو یہ تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایز اے بائی اسٹینڈرڈز اور جو آبزرورز ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا ابھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری یقینی ہے، جو ٹی ٹی والا اسکینڈل ہے اس میں بھی پھر اومنی کا جب نام آتا تو پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی گیم ختم ہو جائے گی. تو جو احتساب ہے، جو چیزیں جو آ رہی ہیں تو یہ منطقی انجام پہ پہنچیں گی تو پھر کیا اس کے ریپرکشنز ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی یہ تو پالیٹکس میں چلتا رہتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور اس ٹائپ کی پریشر ٹیکٹکس تو ہم نے ہمیشہ دیکھی ہیں، آپ نے ڈے ون سے دیکھی ہوں گی. تو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے یہ سب پریشر ٹیکٹکس یوز کرنے کی، بٹ دس از پالیٹکس. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. So I think it is part of politics and part of government tactics کہ ہر گورنمنٹ یہی کوشش کرتی ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے اپنی اتھارٹی یوز کریں اور کسی طریقے سے اپوزیشن کو انڈر پریشر رکھیں. چلیں مانڈوی صاحب دیکھتے ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ جو کرونا کی صورتحال ہے ہماری دعا ہے کہ وہ بھی اللہ ہم پہ کرم کرے کہ ذرا بہتر ہو جائے، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ کوئی فیور نہیں کیا. ہم نے جو کر سکتے تھے خراب ہم نے کر دیا. بہت شکریہ. بالکل اس میں تو کوئی ڈاؤٹ. بہت شکریہ آپ کا سلیم مانڈوی والا صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ہو رہی تھی ان سے مختلف ٹاپکس پہ. شروع ہم نے کیا جو الزامات لگے ان کی لیڈرشپ پہ، ان کو کلیریفائی کیا. کرونا کے حوالے سے صاحب نے کہا کہ ہم نے خود یہ جو مصیبت ہے اس کو بڑھایا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اپنا رول نہیں پلے کیا، لوگوں نے بھی احتیاط نہیں کی، جس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے جو پریشان کن بات ہے کہ ہلاکتیں بھی اب تقریباً 100 کے قریب ہلاکتیں ڈیلی اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. نئے نمبرز آ رہے ہیں، نئے ہائیز اچیو ہو رہے ہیں، جو کہ ایک پریشان کن بات ہے. اکانومی کے حوالے سے مانڈوی والا صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی یہ صورتحال ہے، اگلے 2-3 سال چلے گی. گورنمنٹ کو سیکٹرز پک کرنے پڑیں گے جہاں پہ سپورٹ دینی ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصہ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب. سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، اور جرنلزم میں ان کا ایک طویل سفر ہے. ان سے گفتگو کریں گے. ابھی حالیہ دنوں میں چودھری غلام حسین چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ عید کے دن پہ فرنٹ لائنز پہ بھی گئے، لائن آف کنٹرول میں گئے، جوانوں کے ساتھ انہوں نے عید بھی گزاری. اس کے علاوہ 2 ٹوک تبصرے، تجزیے اور ایک بڑا کرپشن کے خلاف ان کا نیریٹو اور بڑا ان کا کلیئر ہیڈڈ ایک سٹانس ہے، وہ بھی رکھتے ہیں. چودھری صاحب سے گفتگو کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم فواز خورشید صاحب. I wish you all the best.
آپ ایک بہت بے انسان زبردست ایڈمنسٹریٹر اور بہت اچھے ہوسٹ اور بہت اچھے نیوز ڈائریکٹر. تھینک یو ویری مچ سر. جبار جوئی صاحب بھی میری برادری کے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تمام پروجیکٹس میں کامیابی دے. آمین. جی بہت شکریہ چودھری صاحب. چودھری صاحب کمنگ بیک, جو آج پہلے سوال کرتے ہیں انڈیا والا. انڈیا نے آج پھر ہم نے ایک 8واں کوڈ کاپٹر گرایا ہے جو اس سال میں مسلسل وہ بھیج رہا ہے. عید کے دنوں میں آپ خود لائن آف کنٹرول میں گئے, آرمی چیف جو ہمارے سپر سالار ہیں ان کے ساتھ آپ وہاں پہ موجود تھے, مورائل تو ہمارا بہت ہائی ہے, لیکن جو بھارت کی طرف سے جو مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ہم لوگ کا کب تک صبر کا پیمانہ, کب تک ہمارا لبریز نہیں ہوگا؟ نہیں, پاکستان تو کسی صورت میں یعنی جارحانہ پالیسی نہیں رکھتا, جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہندوستان نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا دیا ہندوستان کو. 40 سے 60 کلومیٹر ایریا پر چینی پیپل لبریشن آرمی وہاں کا قبضہ کر چکی ہے, اور آج ان کا لیفٹنٹ جنرل کا افسر جو ہے ان کے میجر جنرل سے مذاکرات کرنے 20 کلومیٹر دور ان چین میں گیا ہے, اور یہ ان کی اپنی شکست ہے, اور میڈیا پر انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان اس وقت مودی جو ہے اس کی جو یعنی پالیسیوں کے نتیجے میں کتنے بڑے خطرات میں گر چکا ہے. ہندوستان کی یونٹی اکٹھی رہنی بڑا مشکل ہے. اچھا چودھری صاحب, آپ خود وہاں پہ موجود تھے, جوانوں سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی, آپ نے آرمی چیف کے ساتھ بھی ٹائم گزارا, تو وہاں پہ کیا آپ کی اپنی پرسنل ٹیک کیا ہے, کیا کیا آپ نے آبزرو کیا وہاں پہ؟ 3 چیزیں وہاں بڑی اہم ہیں. ایک تو جوان ہمارا جو ہے وہ مطلب ہے اللہ کی راہ میں شہادت دینا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے, جوان ہو یا افسر ہو. ان کا جذبہ, ان کا جوش, ان کی تیاری, ان کا تحمل, ان کا ہندوستان کی موومنٹ کے اوپر, پہاڑیوں کے دوسری طرف تو انڈیا تھا. ہم وہاں جدھر گئے تھے اس میں نیچے جو ایک ندی آ رہی ہے جدھر میں وہ ابھینندن اس کو لوگوں کی مار پیٹ سے بچایا گیا, مرنے لگا تھا وہ لوگوں کے ہاتھوں, تو فوج وہاں سے, وہاں ہم کھڑے تھے, تو وہ تو فوجیوں کا اور عام شہری جو وہاں جن کے گاؤں جو ہے بالکل بارڈر پر, ایک صاحب ملے جن کی شیرہ جو ہے وہ زخمی ہے, 6 مہینے سے پڑی ہوئی ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہیں, کسی کا بیٹا شہید ہو گیا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ. اور میں نے کہا آپ لوگ پھر پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں, جو رات قبر میں آنی ہے وہ گھر میں یا زمین پر نہیں آ سکتی, ہم یہاں ڈٹے ہوئے ہیں, اور اگر ہم چلے جائیں تو وہ ہمارے جو کشمیری ہیں اس طرف جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہا ہے ان کو کیا میسج جائے گا؟ جی, اس جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی. لیکن اب آ جاتے ہیں گھر کی بات کرتے ہیں. چودھری صاحب وہاں پہ تو حالات ٹھیک ہے, ہم مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں پہ اب نیب کا آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن والے پھر شور کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں, اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جی جھاڑو چلے گا, نیب ٹارزن ہو گیا. تو وہاں میں کیا اندر کی اس خبر بتائیں کہ ہونا کیا جا رہا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اصل میں ایک ملک میں 2 گروہ ہیں اس وقت. بالکل گروہ لفظ کہہ لیں, یہ 2 متحارب قوتیں ہیں. ایک ان کا خیال ہے کہ اگر اسی طرح لوٹ مار, ڈاکہ زنی, چوری اور ملک کے خزانے کے اوپر عیاشیاں اور ملک کی تباہی اور غریب تر ہوتا گیا تو یہاں کچھ نہیں بچے گا. دوسرا جو گروہ ہے جو یعنی جس میں ہر کوئی شامل ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, کرپشن نہ رہی تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا, لہذا کسی کو کچھ نہ کہا جائے, خواہ جرنلسٹ ہو, کوئی عدلیہ سے متعلق بندہ ہو, یا سیاستدان ہو, یا سرکاری ملازم جنہوں نے کئی سینکڑوں ہزاروں نے باہر کی سٹیزن شپس لی ہوئی ہیں اور یہاں وہ فیصلے کرتے ہیں ملک کے, انہوں نے خاص فیصلے کرنے. ہر شعبے میں وہ کہتے ہیں کہ لوٹ مار کا بازار چلنے دو. جی یہ نہیں چل سکتا. نیب کو میں سمجھتا ہوں اگر وہ یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے یا انتقامی کارروائی کر رہی ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا وہ کر رہی ہے, لیکن اگر کر رہی ہے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور جو چور ڈاکو ان حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی گردن سے دبوچنا چاہیے. اچھا, اب چینی والی رپورٹ آئی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, اور دیکھیں جب اپوزیشن کو موقع ملتا ہے کہ صرف اپوزیشن والے اندر ہو رہے ہوں, باقی لوگ نہ ہو رہے ہوں, تو وہ ہمیشہ یہی اپنا وہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. تو اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے, حل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں فواز, آپ غلط نہیں کہہ رہے. اور اپوزیشن کا یہ الزام ٹھیک ہے کہ اگر چور ڈاکو صرف اپوزیشن کی صفوں میں, جو ادھر ہیں وہ سارے مشرف با اسلام ہو گئے, یا وہ نیک پاک ہیں یا فرشتے ہیں. یہاں کنہوں نے چینی کی سبسڈی دی ہے, کنہوں نے آٹا اور گندم کی چور بازاری کی ہے,
سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی خدا کا خوف کریں. ایک عمران خان کی ایمانداری سے تو نہیں کام چلے گا. نیچے بھی آنا چاہیے. اور آپ نے فرشتوں کی بات کی، ایمانداری کی بات کی، تو چودھری صاحب کل ایک امریکی خاتون نے جو بڑے الزامات لگائے ہیں تو بڑے پرانے، اور اس وقت کے وزیر اعظم پہ، وزیر داخلہ پہ اتنے سنگین اور اس طرح کے الزامات. آپ بھی اس زمانے میں بڑے ایکٹیو بھی تھے، تو کیا ان میں کیا ہے کیا یہ، اور یہ ٹائمنگ کیوں اس کی، ابھی اس موقع پہ کیوں یہ چیز سامنے آئی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھو نا، وہ بیچاری کس وقت سے یہاں ہے، اب وہ کیا اس کا موقف ہے. لیکن اس کے بارے میں جو رول آف دی گیم ہے، وہ تھم رول جو ہے، جو یعنی سیدھی لائن کھینچی گئی ہے کہ جب اگر کوئی خاتون یہ الزام لگاتی ہے تو اس کو فیس ویلیو پر لینا پڑے گا، اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اس کی طے میں پہنچنا چاہیے. تو جو کردار ہے ان کو بے نقاب کیا جائے، اور جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اچھا چودھری صاحب، یہ تو بالکل مناسب بات کی کہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے سب چیزیں. اب آ جاتے ہیں ایک بڑی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے بھی جب پچھلی حکومت تھی تو آپ اور باقی لوگ بڑے ووکل تھے. اس زمانے میں بڑے مشکل حالات بھی تھے، لیکن آپ لوگوں نے ایک بڑا سٹانس لیا ہوا تھا، اور پھر ایک تبدیلی کی بات آپ لوگ بھی کرتے تھے، بڑی امیدیں تھیں. اب 2 سال کے بعد اب کیا وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی؟ تو پھر ہم کریں کیا؟ ہمارا سسٹم، ہمارا مستقبل ہے کیا؟ اور کیا ابھی مزید ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہوں؟ نہیں، ایک تو ہے کہ قانون کے نظر میں سب برابر ہوں، خواہ وہ جج ہے، جرنیل ہے، جرنلسٹ ہے، عام جنرل پبلک ہے، کوئی ہو. جی میں کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں سے کھا رہا ہوں، مجھے ہر وقت تیار رہنا چاہیے میں بتاؤں، اور نہیں بتا سکتا تو اپنا رگڑا ہونا چاہیے. نمبر 2، عام غریب آدمی جو ہے اس کی یہ بہتری آنی چاہیے. نمبر 3، یہ جو ملک میں مارا ماری کا ماحول بنا ہوا ہے، بے یقینی کا، اس کو ختم کرنا ہے. اور چوتھی جو آخری اور اہم بات ہے، میں ابھی بھی عمران خان کا کیوں ساتھ دے رہا ہوں کہ اب تک اس لمحے تک مجھے کوئی کسی جگہ سے، حالانکہ ہم بھی سارا دن اسی کام میں رہتے ہیں، کہ عمران خان کی ذاتی بددیانتی یا بدنیتی کا کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اس لیے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. ورنہ وہ ایک کامیاب وزیر اعظم ہے، ایک دیانتدار وزیر اعظم ہے، لیکن ایک ناکام اور بددیانت حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ذمہ داری تو پھر اوپر ہی آتی ہے نا چودھری صاحب. اگر آپ کیپٹن آف دا شپ ہے، اگر نیچے کچھ ہے گڑبڑ، تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے نا، اس کو روکیں، اس کو پکڑیں اور اس کو بہتر کریں. اپنے روایتی انداز میں انہوں نے گفتگو کی، یہ ان کا ٹیپیکل سٹائل ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں، دبنگ انداز میں گفتگو. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر پی ٹی آئی کے رہنما امجد خان نیازی سے ہم گفتگو کریں گے، کچھ سوالات کریں گے پارٹی پالیسی کے متعلق اور پارٹی کے اندرونی حالات کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے. آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں امجد خان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، نیشنل اسمبلی کے ایم این اے ہیں، اور یہ ایم این اے ہیں میاں والی سے. عمران خان کے ساتھ والا حلقہ ان کا ہے. عمران خان کے ساتھ پہلے بھی میاں والی سے الیکشن لڑا تھا، اب ایک دفعہ پھر عمران خان پرائم منسٹر ہیں. نیازی صاحب ظاہری بات ہے کلوز ہیں، الیکشن کے دنوں میں زیادہ کلوز ہوتے ہیں. ابھی صورتحال ان سے جانیں گے کہ گورنمنٹ کے جو غلام گردشیں ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے. نیازی صاحب سے کچھ ان کی اپنی بات بھی کریں گے، کچھ میاں والی کی بھی بات کریں گے کہ 2 سال میں میاں والی میں کیا تبدیلی آئی ہے، وہاں کے عوام کس حد تک خوش ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کی ذاتی کانسٹیٹوئنسی ان کے ساتھ ہی ہے، ان کا شہر ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. امجد نیازی صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ بھائی جی، آپ کا شکریہ. نیازی صاحب، کورونا پہ جو بے احتیاطی کی ہے اس کے نتائج کے لیے ہم تیار ہیں، اور حکومت کا اس میں کتنا رول اہم تھا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے خاص طور پہ جو پہلے لاک ڈاؤن میں گیا، جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اشرافیہ نے اس ملک کو بند کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈیٹا کے جو ہے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر گئے، چونکہ ہم وفاق نے صوبوں کی بات مانی بھی صحیح، اور ایک ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف گیا. اور پھر دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کے لوگ غربت کی نیچے کے لکیر میں ایک جو ہے وہ بڑی تعداد ہے، یعنی کہ آپ کے تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ بہت مڈل کلاس ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، اور مڈل کلاس سے بھی نیچے کی
ریشو رکھتے ہیں تو کوئی 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، کوئی 1 وقت کا کھانا کھاتا ہے، اور ایسا بھی طبقہ ہے جس کے پاس 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا. اچھا نیازی صاحب، بہت کم لوگ ہیں جو یہ آرگیومنٹ ہے جو پرائم منسٹر نے بھی یہ دیا ہے، بڑا ڈیٹیل میں آ کر وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے بے احتیاطی کر دی. اب ہمارے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اموات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ جو اب اس کے ریپرکشنز ہوں گے، جو اس کے نتائج ہوں گے، کیا اس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے؟ دیکھیں اچھا آپ ایک دیکھیں، یہ ادر پارٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، تو ان لوگوں نے کیسے قابو پایا؟ نہیں پا سکے. دیکھیں یہ ایک بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ایسا بیماری ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ایس او پیز کے ساتھ، ہم نے مقابلہ کرنا ہے لیکن امجد صاحب تنظیم کے ساتھ. دیکھیں آج ہم باقی دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جب یہ لاک ڈاؤن نرم کیا تو کیسز نیچے آ رہے ہیں. ہم لاک ڈاؤن نرم مزید کر رہے ہیں جب کیسز اوپر جا رہے ہیں، اور اس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا نا. عید ہم نے منا لی، اسد عمر آپ کی پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ بے احتیاطی کی اور لوگوں نے ایسے کیا جیسے آخری عید ہے. اب اس کا گراف اوپر جا رہا ہے اور مسلسل اوپر جاتا جا رہا ہے. تو باقی دنیا اور پاکستان میں فرق ہے. دیکھیں ایک بات، دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم کوئی امیر ملک نہیں ہیں. ہم اگر ملک لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسا کہ کرفیو جیسی صورتحال ہو، ابھی بھی دیکھو سمارٹ لاک ڈاؤن تو چل رہا ہے نا. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کیسز آئیں گے، ہم ان علاقوں کو دیکھیں گے، اس کے مطابق ان کا لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن دوسری بات جو ہے، اگر آپ قائد اعظم کے ان بنیادی 3 باتوں کو یاد رکھیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یونٹی، آپ ڈسپلن کے ساتھ، اور آپ ٹرسٹ رکھیں گے، تو یقیناً نیازی صاحب ہم لوگ صرف اور صرف فیتھ پہ چل رہے ہیں. یونٹی اور ڈسپلن تو نہیں، صرف ایمان ہے ہمارا، فیتھ ہے جس پہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ اسی سے بچا رہا ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر دیکھیں ہماری ضرورت دیکھیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو اب ڈسپلن کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، آپ کو تنظیم کے طور پہ بھی چلنا پڑے گا، آپ کو ایک قوم کے طور پہ آپ چلنا پڑے گا. دیکھیں ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ بے ہنگم ہجوم کے طور پہ باہر نکلیں. دیکھیں گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا طبقہ جو مشکل میں ہے اور مشکل میں رہ گا. دیکھیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پچھلے 1-2 ماہ رہا، یا ابھی بھی ہے کچھ ایریا میں، آپ یہ سوچیں کہ کتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. کیا آپ کا ملک، آپ کی معیشت متحمل ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو اکاموڈیٹ کریں یا ان کو کیٹر کر سکیں، یا ان کے لیے کچھ ایسا؟ دیکھیں لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں. اب دیکھیں گورنمنٹ نے جتنا کرنا تھا وہ کر رہی ہے اپنی استطاعت کے مطابق. جی سر دیکھیں جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو وہ لاک ڈاؤن کھلنے سے ان کو روزگار نہیں مل رہا نا سر. جو کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک، آپ اس بات کو تو کہ آپ کے دیکھیں آج امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ باوجود بے انتہا اموات وہاں پہ ہوئی ہیں اور بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں. وہ بھی آج کی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مظاہرے ہوئے تو اس میں درمیان وہ کہہ لے کہ جب ہم نے لاک ڈاؤن اوپن کیا تو ہم نے 26 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا. دیکھیں پاکستان میں آپ اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، انوائرمنٹ کو دیکھیں، یہاں کے سسٹم دیکھیں، آپ پھر اپنی معیشت کو دیکھیں کہ لوگ بھوک سے مر نہ جائیں، لوگ واقعی خودکشیوں پہ اتر نہ آئیں. آپ کے لیے مسائل ہیں. آپ پہلے ہی جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو آپ کی معیشت کی کیا پوزیشن تھی، آپ کس حال میں تھے، معیشت جب بہتر ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ کی معیشت اس سے بھی نیچے چلی گئی. آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ کتنے شارٹ فال میں چلے گئے. تو یہ چیزیں آپ کے اب وہ ممالک جو آپ کی مدد کیا کرتے وہ خود آپ دینے والے تھے، اب وہ لینے والے بن چکے. مڈل ایسٹ بھی ہے اور باقی بھی. نیازی صاحب لیکن اس میں جو گورنمنٹ ہے نا، فیصلے گورنمنٹ نے کیے ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے فیس کرنے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے سیاسی فیصلہ جو بھی ہے اس کا ریپرکشنز ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے عوام کے ووٹ لینے ہیں، آپ کا اپنا حلقہ ہے. لیکن آپ کا جو شہر ہے میاں والی، اس کے بڑے اچھے فگرز آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسز بھی کم ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اموات بھی کم ہیں. تو میاں والی میں ایسی کیا خاص بات ہوئی؟ حالانکہ میاں والی جنکشن ہے، وہاں پہ کافی ٹرانسپورٹ کی بھی انڈسٹری ہے، لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، تو وہاں پہ کیوں کیسز کم ہیں؟ کیا اچھی بات آپ لوگوں نے میاں والی میں کی ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے جو میاں والی کے لوگ ہیں وہ سخت جان لوگ ہیں، اور جیسا کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی جا رہی کہ جو Immunity system جو جن کا قوت مدافعت بہت بہتر ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ اس بیماری کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک صحیح مقابلہ کریں۔ الحمدللہ ابھی 73 کیسز ہیں جس میں 2 ڈیتھس جو ہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے لوگ اسی طرح ایس او پی، میں انہیں ریکویسٹ بھی کروں گا اپنے اس چینل کے ذریعے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرتے رہے، تو یقیناً ہم انشاءاللہ تعالی بہتر کنڈیشن میں ہوں گے، بہتر حالات میں ہوں گے۔ یہ ہماری دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزدور طبقے کا بھی خیال کریں اور پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ اظہر نیازی صاحب، اب آپ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر بھی ہیں، آپ کے والد صاحب کی بھی ایک طویل سیاسی جو ہے ڈاکٹر شیر افغان نیازی، اور جب وہ کانسٹیٹیوشن پہ جو ان کا عبور تھا وہ آج بھی ہمیں یاد آتا ہے، ہمارے ساتھ بھی جب انٹریکشن ہوتی تھی تو بڑا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں۔ آپ سیکنڈ ٹائم آپ الیکشن جیت کر تحریک انصاف سے آپ MNA بھی ہیں۔ آپ کی پارٹی اور حکومت میں جو نظر آتے ہیں لوگ جو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، یعنی ایک طرح سے الزام لگایا جانا ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، وہ بالکل عملی تصویر آپ کی حکومت ہے۔ تو آپ لوگ جو ووٹ لے کر آتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کیا اس میں احساس ہے، اور یہ کب ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی نمائندگی ملے؟ کیونکہ صحیح معنوں میں عوامی نمائندے تو آپ لوگ ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں فرنٹ پہ آتے سارے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک ہے، اس میں بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی اس میں کافی جد و جہد ہے، جیسے کوئی ٹیکنوکریٹس ہے، کوئی میدان کا کھلاڑی ہے، تو سبھی مل کے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ خان کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو کھلاتا ہے، کس پوزیشن پہ، ہمیں پورا خان پہ اعتماد ہے، اور خان پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ ایسا بات نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکنوکریٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی ان کی مشاورت جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے ایک چھوٹی سی بات، یہ جو آپ نے کہا نا کہ خان کا پروگیٹو ہے کس کو کھلاتا ہے، یہ کون سا والا کھلانا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں دیکھیں جو کپتان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایف اینڈ بٹس تب لگتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ٹیم کو کامیاب نہ کر سکے۔ ہمیں خان پہ پورا اعتماد ہے، جس طریقے کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ وہ ہر ایک ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں جو MNAs بھی ہیں وہ بھی اس کا ٹیم کا حصہ ہے، ایسی بات نہیں، میں نے جیسے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی منسٹر ہوتا ہے، کوئی ایڈوائزر ہوتا ہے، اور کوئی اس کو ساتھ دینے میں MNAs بھی تو اس کے ٹیم کا حصہ ہے، وہ بھی خان کو اپنے مشوروں سے، اور خان ان سے مشاورت کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، ایسی بات نہیں ہے، جس میں MNAs بھی اپنا پورا انپٹ دیتے ہیں۔ لازمی بات نہیں ہے کہ ہر ایک بندے نے تو منسٹر نہیں بننا، اور ہر ایک بندے نے ایڈوائزر بھی نہیں بننا، تو اس میں ہم سب ایک ٹیم ہیں، ہم سب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ہم سب گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اچھی ایڈوائس کے ساتھ، اور خان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں، بڑا پازیٹیو آپ کا وقتاً ایٹیٹیوڈ، اس میں ہم بڑا اچھا آپ نے جواب دیا، بڑا پازیٹیو آپ نے اس کو لے کر چلے گئے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ چینی رپورٹ کے بارے میں بھی۔ چینی رپورٹ میں کچھ اپنے لوگوں کا نام بھی ہے آپ کی، اس میں ایکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ ایکشن کب سے شروع ہوگا؟ اور ظاہری بات ہے جو رینک اینڈ فائل ہے تحریک انصاف والے لوگ تو آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ جی کیا ایکشن ہو رہا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے درمیان میں موجود تھے وہ لوگ۔ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور کرپشن کسی بھی سطح پہ اور کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، ہم ہمیشہ کرپشن کے اگینسٹ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے اکراس دی بورڈ ہو۔ اگر آپ خود دیکھیں کہ خان صاحب بذات خود احتساب کے عمل سے گزرے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہونا ہو، چاہے احتساب کے اندر نیب کو جب وہ خان صاحب خود پیش ہوئے، تو ہمیں پھر کیا ڈر؟ جب خان صاحب کو ڈر نہیں ہے، پارٹی کو ڈر نہیں ہے، چاہے کسی کا کہیں پہ بھی نام آئے گا تو احتساب ہوگا، اور اس پہ عمل بھی ہوگا، چاہے کوئی بھی انوالو ہو۔ جی یہ تو آپ لوگوں کا انتخابی سلوگن بھی تھا، یہی چیز ہے، لیکن ایک تصویر آتی ہے تو آپ لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جو کیبنٹ ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی وہ تصویر ڈسکس ہوتی ہے، نواز شریف کی ایک آ گئی تھی، یعنی ایک تصویر سے آپ لوگ، نون والوں نے آج پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تصویر سے گھبرا جاتی ہے یہ جماعت ہے۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم احتساب سے نہیں ڈرتے اور پھر 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھاگ گئے، وہ ملک کے کیسے مخلص ہیں کہ آج وہ ملک مشکل میں ہے اور وہ اپنا پیسہ لے کے باہر بیٹھے ہیں؟ تو یہ سوال ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک دیکھیں اس کے اوپر خان صاحب نے بڑے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے، پارٹی نے بھی اعتراض کیا ہے اور تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے باہر گئے سے وہ جو تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی اور رخ پیش کر رہی ہیں۔ دیکھیں شیر بنے، واپس آئیں، کیسز کا سامنا کریں اور احتساب سے نہ بھاگیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور پھر قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ بھی واپس کریں اگر مخلص ہیں تو۔ چھوٹے بھائی آگے واپس، پوری دنیا مشکل میں ہے اور پھر پاکستان تو خاص طور پہ مشکل میں ہے۔ اچھا جو چھوٹے بھائی واپس آ گئے ہیں تو وہ بیچارے اب وہ کبھی نیب ادھر آ رہے ہیں، کبھی کدھر پریشان، کبھی ایک گھر پہ چھاپا، آ کر بھی پریشان، نہ آئیں تب بھی پریشان، تو کیا کریں وہ لوگ؟ شیر بنے نا جی، شیر بنے، بھاگے مت۔ وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، وہ چھپ کے جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں تو ان حالات میں دیکھیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف وہ کیا نا چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سامنے آئے اگر سچے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں ان کے کاروبار کتنے بڑے اور پھر پاکستان کے ادارے کتنے نیچے گئے، یہ ساری دنیا کو، اور پھر جتنا قرضہ یہ ملک کے اوپر چڑھا کے گئے ہیں اور جن حالات میں اداروں کو ڈال کے گئے، اور پھر اکثر جب ان کے محقق اور جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں ایک بڑا طویل جو ہے وہ لیکچر بھی دیتے ہیں افلاطون کی طرح، ارسطو کی طرح، جی کہ ہم بڑی معیشت چھوڑ کے گئے تھے اور جی پاکستان تحریک انصاف نے معیشت کو پتہ نہیں اشاریوں میں پتہ نہیں کر دیا۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ جس ملک کے اوپر 30,000 کے قرضے، ارب روپے کے قرضے یہ چھوڑ کے گئے، لوگوں کو جاب لیس چھوڑ کے، اور پھر بڑے بڑے جو واٹر سٹوریج تھے ان پہ بھی انہوں نے کام نہیں کیا، سوائے رائے وینڈ کی سڑکیں بالکل ضرور انہوں نے بنائی ہیں اور اپنے محلات بڑے بڑے بنا لیے، اور لنڈن میں فلیٹس بھی بنائے ہیں اور بڑے قیمتی فلیٹس بنائے ہیں، کسی نے دبئی ٹاور بنایا تو کسی نے سر محل بنایا، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اب دیکھیں میں نے تو پہلے آپ سے ایک سوال یہ کیا، میں نے سوال بلکہ الٹا کیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ خدارا قوم مشکل میں ہے، واپس آئیں اور پاکستان کے پیسے جو ہے کم از کم، اگر اتنے مخلص ہے تو کم از کم پیسے تو واپس لیں تاکہ قوم کی معیشت تو بہتر ہو۔ بلکہ جو بھی باہر سے جس کے پاس پیسہ ہے وہ آئے، پاکستان کی مدد کرے، یہی وقت ہے، قوموں کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت ہے۔ اور دوسرا نیازی صاحب، احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور احتساب ہوتا ہوا بھی نظر آئے، اس سے ایک پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا امجد خان نیازی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی کے رہنما MNA امجد خان نیازی۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ۔ کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔